مسیح کے جلالی ببرکت اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں شکر گزار ہوں خدا کے خادم پاسٹر عمران فضل کا اور پاسٹر زیبلون کا، جن کے توسل سے آج یہ ممکن ہوا کہ میں زندہ کلام میں خدا کے کلام کو پیش کر سکوں۔ تو آج خداوند کے مقدس کلام میں سے ہم سیکھیں گے، پیشتر اس سے کہ میں حوالہ جات کو آپ کے سامنے پڑھوں۔ میرا نام پاسٹر آمین نذیر ہے اور میرا تعلق کلوری پینٹیکاسٹل چرچ اسمبلیز آف پاکستان سے ہے، اور شہر کے اعتبار سے میں کراچی سے بلونگ کرتا ہوں، اور آج میں آپ سب کے سامنے خداوند کے کلام کو پیش کروں گا۔ خداوند کے مقدس کلام میں سے مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت۔ کلام میں یوں لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہاں پر کلام کی بات کی گئی ہے۔ ابتدا میں کلام تھا، اور جو کلام ابتدا میں تھا وہ کلام خدا کے ساتھ تھا، اور پھر لکھا ہے کلام خدا تھا۔ سب سے پہلے ابتدا کے لیے جو یونانی ورڈ ہے وہ ہے آرخے۔ آرخے کا مطلب جو ہے وہ مبدا، سر، شروع یا ازل بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، تو اس کا جو اوریجنل ٹیکسٹ کے مطابق ترجمہ ہے، ازل میں کلام تھا اور وہ کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ ایک بات یہ ہے کہ ہم خدا کا کلام بائبل مقدس کو کہتے ہیں، اور یہ خدا کا کلام ہے، اور اس کو ہم ریٹن ورڈ کہتے ہیں۔ جب کبھی بھی جو ہے کسی بھی خادم کو انوائٹ کیا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی یہ خادم خدا کا کلام سنائے گا، اور پھر یا کسی نے بائبل مقدس کو پڑھنا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کلام کو پڑھیں گے، کلام مقدس میں سے ہم تلاوت سنیں گے، کلام مقدس میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ اب ہم اس بائبل مقدس کو بھی کلام کہتے ہیں، لیکن ایک کلام وہ ہے جس کا ذکر یہاں پر کیا گیا، یوحنا نے جس کا ذکر کیا ہے، وہ کلام زندگی کا کلام ہے، اور وہ کلام لفظ نہیں ہے۔ یہ کلام جس کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے یہ ایک شخص ہے، اور شخص بھی انسانی نہیں، شخص الہی شخص کی یہاں پر بات کی گئی ہے کہ ابتدا میں کلام تھا۔ اب یہ جو ابتدا میں کلام تھا، میں نے پہلے بتایا کہ ازل میں کلام تھا، اور یہ جو ازل میں کلام تھا یہ کلام خدا کے ساتھ تھا، اور پھر یہی کلام جو ہے اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ خدا تھا۔ یہاں پر لفظ جو ہے وہ کلام استعمال ہوا ہے، حالانکہ یونانی زبان کے اندر یہاں پر لوگوس ہے، اور لوگوس جو ہے وہ سنگولر ہے، واحد ہے، اور جو لوگوس کی جمع ان گریک ہے وہ ہے لوگوئے، جس کا مطلب کلام ہوتا ہے۔ کلام جو ہے وہ کلمہ کی جمع ہے۔ یہاں پر جو ہے اگر یہ بھی ترجمہ ہوتا اس بائبل کے اندر، حالانکہ کیتھولک کے اندر یہ لکھا ہوا ہے ابتدا میں کلمہ تھا، تو یہ بھی ٹرانسلیشن جو ہے وہ درست ہے۔ یہاں پر لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، یہ بھی ٹرانسلیشن درست ہے، پر یہاں پر کلام جو کلمہ کی جمع ہے اس کو واحد کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اب کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پر لفظ جو ہے وہ جمع کا ہوتا ہے، لیکن ہم اسے واحد کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ عبرانی کے اندر خدا کے لیے لفظ ہے الوہیم،
اب الوہیم جو ہے وہ جمع کا لفظ ہے لیکن وہ واحد کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ لکھا ہے ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، تو یہاں پر جو خدا نے، یہاں پر الوہیم لفظ ہے لیکن ایک خدا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح مثال کی کتاب کے اندر لکھا ہے لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے۔ لڑکے، اب لڑکے جو ہے وہ لڑکا کی جمع ہے، لڑکا واحد ہے اور لڑکے جو ہے وہ جمع ہے، لیکن لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر، یہ ایک لڑکے کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح یہاں پر گرامر کے اعتبار سے ابتدا میں کلام تھا، لفظ جمع کا ہے کلام، لیکن کلام کو جو ہے وہ واحد کے طور پر یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، اس لیے ابتدا میں کلام تھا، یہ جو ہے یہ درست جو ہے وہ ترجمہ گنا اور مانا جاتا ہے۔ اب یہ تو گرامر کے اعتبار سے ہے۔ اب گرامر کے اعتبار سے جو کلام کی ڈیفینیشن ہے ڈکشنری کے مطابق وہ یہ ہے کہ منہ سے نکلے ہوئے پرمعنی الفاظ یا جملے کلام کہلاتے ہیں۔ پھر سے بیان کر رہا ہوں، منہ سے نکلے ہوئے پرمعنی الفاظ یا جملے کلام کہلاتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کلام کو جو ہے وہ الہی شخص نہیں مانتے، اس لیے وہ کہتے ہیں جی کلام کا مطلب تو ہوتا ہے منہ سے نکلے ہوئے پرمعنی الفاظ یا جملے، یہ کلام ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے کسی الہی شخص کی بات نہیں ہو رہی، کلام کا تو مطلب ڈکشنری کے مطابق جو ہے وہ الفاظ اور جملے ہیں۔ تو یہاں پر اگر بات کی جائے لفظوں کی یا جملے کی، تو ایسا یا بائبل مقدس کی جو خدا کا کلام ہے، تو پھر یہاں پر دیکھیں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور آگے لکھا ہے کلام خدا تھا۔ لفظ خدا نہیں ہو سکتے یا تحریری کلام خدا نہیں ہو سکتا، الہی شخص خدا ہے اور وہی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر جس کلام کی بات کی گئی ہے، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، یہاں پر جس کلام کی بات کی جا رہی ہے وہ لفظ کلام کی بات نہیں کی جا رہی۔ ہاں، پوری بائبل مقدس کو بھی آپ ایک لفظ دیں گے، اگر کہیں گے یہ سارا کلام ہے تو اس کے لیے بھی یونانی ورڈ جو ہے وہ لوگوس ہی استعمال ہے، لوگوس۔ لیکن امتیاز ہم نے کرنا ہے کہ کس جگہ پر تحریری کلام کی بات ہو رہی ہے اور کس جگہ پر زندگی کے کلام الہی شخص کی بات ہو رہی ہے۔ میں جب شخص کہہ رہا ہوں تو بار بار میں اس بات کو ریپیٹ کرتا رہوں گا کہ میں انسان شخص کی بات نہیں کر رہا، میں الہی شخص کی بات کر رہا ہوں، جس کو ہم جو ہے وہ تثلیث کا ایک اقنوم مانتے ہیں۔ جو لوگ تثلیث کی تعلیم کو سمجھتے ہیں، جو لوگ باپ اور بیٹا روح القدس پر ایمان رکھتے ہیں اور مجھے سن رہے ہیں، وہ ان باتوں کو انڈرسٹینڈ کریں گے اور غور سے سنیں گے ان باتوں کو کہ میں بیان کیا کر رہا ہوں۔ یہی وہ آیت ہے جہاں سے کلام کا، یعنی جو مجسم کلام ہے، اس کا انکار کیا جاتا ہے۔ میں اس کی دلیل دے رہا ہوں کہ وہ زندگی کا کلام ہے، الہی شخص ہے۔ تو بات میں کر رہا ہوں کہ یہاں پر جس کلام کی بات ہو رہی ہے وہ کوئی لفظ نہیں ہے بلکہ الہی شخص ہے جس کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، کیونکہ کلام خدا تھا۔ دا ورڈ واز گاڈ، لکھا ہے دا ورڈ واز گاڈ۔ ورڈ بات بھی ہوتا ہے، ورڈ جو ہے وہ ریٹن ورڈ بھی ہوتا ہے، لیکن ایک ورڈ وہ ہے جو دا ورڈ آف لائف ہے۔ میں دا ورڈ آف لائف جو ایک پرسن ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس لیے یہاں پر نہ تو ہم کسی لفظ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور نہ میں جو ہے یہاں پر کسی کتاب کی بات کر رہا ہوں، بلکہ میں یہاں پر زندگی کے کلام کی بات کر رہا ہوں۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔
میں یہاں پر آیت جو ہے اردو کے اندر پھر سے پڑھ رہا ہوں، لیکن ایک میں غلطی کروں گا، اور وہ غلطی جو ہے بہت سے خادم کرتے ہیں لیکن لوگ اس پر غور نہیں کرتے۔ اس کا فرق کیا پڑتا ہے یہ بھی میں جو ہے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی خدا تھا۔ یہاں پر جو ہے ہی کا میں نے اضافہ کیا، اور کئی لوگ کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ کلام ہی خدا تھا، یہ بائبل مقدس کے اندر نہیں لکھا، نہ ہی اردو کے اندر، نہ ہی انگریزی کے اندر، اور نہ ہی یونانی کے اندر جو نئے عہد نامہ کی زبان ہے۔ کسی جگہ پر جو ہے وہ یہاں پر ہی کا لفظ نہیں ہے۔ یونانی میں بھی جو ہے کائے تھیوس این ہو لوگوس لکھا ہوا ہے۔ کائے کا مطلب اور ہوتا ہے، تھیوس خدا ہوتا ہے، کائے تھیوس این ووز ہوتا ہے، تھا مطلب، اور ہو آرٹیکل ہے، اور آگے لگوس یعنی کلمہ یا کلام۔ تو کائے تھیوس این ہو لوگوس دا ورڈ واز گاڈ، اور اردو کے اندر لکھا ہوا ہے کلام خدا تھا۔ اب اگر ہی لگاتے ہیں تو فرق کیا پڑتا ہے؟ اگر ہم ہی لگاتے ہیں کلام ہی خدا تھا، بعض لوگ پھر یہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی، مان لیا جی یہاں پر لفظ کلام کی بات نہیں ہو رہی بلکہ شخص، الہی شخص کلام کی بات ہو رہی ہے، لیکن وہ کلام جو ہے وہ بیٹا نہیں ہے بلکہ وہ کلام باپ ہے، باپ مجسم ہوا ہے۔ جب ہم کہیں گے کلام ہی خدا تھا تو وہ کہیں گے خدا ہے یہوہ، وہی جو ہے وہ کلام ہے، اور پھر 14ویں آیت کو ساتھ میں جوڑیں گے اور کہیں گے کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ وہ کہیں گے کلام مطلب باپ، اور مجسم ہوا یعنی زمین پر آیا، جسم اختیار کیا، اور وہی ہمارے درمیان رہا۔ ہی لگانے سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہی لگانے سے ہم باپ کا تجسم بنا دیتے ہیں، جس حال کے بائبل مقدس کی تعلیم ہے، خدا کے کلام کی یہ تعلیم ہے کہ باپ مجسم نہیں ہوا بلکہ اس کا بیٹا یسوع مجسم ہوا ہے، جو اس کا بیٹا ہے وہ مجسم ہوا ہے۔ اور یہاں پر کلام کی جو بات کی جا رہی ہے وہ کلام خدا کا بیٹا یسوع ہے۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ پھر اس ایک آیت کے اندر کلام خدا کے ساتھ تھا، یہ بھی ایک جو ہے دلیل ہے کہ کلام اور خدا یعنی یہوہ، اس میں جو ہے وہ فرق ہے، اقنومیت کے اعتبار سے، پرسنز کے اعتبار سے، الہی اشخاص کے اعتبار سے فرق ہے۔ کلام خدا کے ساتھ تھا۔ اب ساتھ کے لیے لفظ جو ہے وہ پروس ہے۔ پروس کا مطلب کی جانب بھی ہوتا ہے، آمنے سامنے، ساتھ، الگ شخصیت رکھتے ہوئے ساتھ۔ ایک ورڈ ہے میتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، بٹ اندر ہو کے ساتھ۔ لیکن ایک ورڈ ہے پروس، اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ کی جانب۔ اب جو باپ ہے اس کے ساتھ اس کا بیٹا ہے، اور آج سے نہیں، ازل سے اس کے ساتھ ہے، کیونکہ یوحنا 17:5 کے اندر لکھا ہے، بیٹا کہتا ہے اب اے باپ اپنے اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا، مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے۔ غور کیجئے گا، اب اے باپ اپنے اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر، اس سے پیشتر، پیشتر کا مطلب ہوتا ہے بیفور، اس سے پیشتر کہ دنیا خلق ہوتی، باپ میں تیرے ساتھ جلال رکھتا تھا۔ اب اگر خدا کا بیٹا یسوع باپ کے ساتھ تھا نہیں تو جلال کیسے رکھتا تھا؟ جلال تو تب ہی رکھ سکتا ہے اگر وہ اس کے ساتھ ہو۔ اور بیٹا جب زمین پر تھا اس نے اس بات کا اقرار کیا اور کہا، اور 17واں باب یوحنا کی انجیل کا
यीशु की दुआ मानी जाती है। और उसके अंदर यीशु क्या कह रहा है, खुदा का बेटा, कि मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ जलाल रखता था। तो वो दुनिया बनने से पहले, दुनिया कब बनी, लिखा इब्तदा में खुदा ने ज़मीनों आसमान को पैदा किया, उसके बनाने का एक टाइम, लेकिन उससे पहले खुदा का बेटा बाप के साथ जलाल रखता था। कितना पहले, हम कहेंगे अजल से। अजल का क्या मतलब है, विदाउट बिगिन टाइम, ऐसा वक्त जिसका कोई शुरू ना हो, ऐसा वक्त जिसका कोई आगाज ना हो, उसको कहते हैं अजल। और अबद कहते हैं जिसका कोई आखिर ना हो, अजल कहते हैं जिसका कोई शुरू ना हो। तो कब से जलाल रखता था, जब से बाप है तब से उसका बेटा भी उसके साथ है, तब से उसके साथ है। और यहां पर जो साथ की मैं बात कर रहा हूं, कलाम खुदा के साथ था, तो इसका मतलब क्या है, कलाम बेटा खुदा के साथ जो है अज़ल से साथ था। तो अगर मैं ऐसे कहूं कि बेटा बाप के साथ था, सवाल आएगा कब से, तो जवाब आएगा अज़ल से। अज़ल से जो है वो साथ था, और वो अपनी हैसियत के अंदर खुदा है। कलाम खुदा था, ठीक है जी, कलाम खुदा था। द वर्ड वॉज गॉड। अच्छा, एक ट्रांसलेशन बाज़ लोग ये भी करते हैं, वो यूनानी के नीचे नीचे जो है वो पढ़ते थे काय और थियोस, खुदा, एन था, हो लोगोस कलाम। तो वो कहते हैं जी खुदा कलाम था। इसकी सही ट्रांसलेशन है खुदा कलाम था। सुनिएगा गौर से, ये बातें बारीक हैं, लेकिन अगर आप कलाम सीखना चाहते हैं, क्रिसमस का बेहतरीन मैसेज सुनना चाहते हैं, तो गौर से सुने। एक ट्रांसलेशन जो ग्रीक के नीचे नीचे जो है ट्रांसलेशन सीधी सीधी सी लोग वहां से भी उठा लेते हैं, वो कहते हैं खुदा कलाम था। वही बात कि जो है बाप जो है वो कलाम है, वही मुजस्सम हो, इसका मतलब ये निकलेगा। ट्रांसलेशन ये नहीं है कि खुदा कलाम था, तर्जमा ये बनेगा कलाम खुदा था। तर्जमा क्या बनेगा, कलाम खुदा था। फिर रिपीट कर रहा हूं, एक ट्रांसलेशन क्या करते हैं लोग जो बेटे के तजस्सुम के इनकारी हैं, खुदा कलाम था, लेकिन सही ट्रांसलेशन क्या है, कलाम खुदा था। क्योंकि यूनानी के अंदर भी जो है काय थियोस एन हो लोगोस, यूनानी के अंदर हम कहां से पहचानते हैं, हो एक आर्टिकल है और वो लोगोस के साथ लगा हुआ है। पढ़े लिखे लोग जानते हैं आर्टिकल क्या है। उर्दू के अंदर इसको तखसीस बोलते हैं, जो किसी लफ्ज़ को, नाउन को जो है, इसम को ख़ास बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। एक होता है बुक, एक के साथ हम लगा देते हैं दा बुक, अब ये ख़ास हो गई। अंग्रेज़ी के अंदर भी जो है ए एन और दा, ये आर्टिकल गिने जाते हैं, जिसको उर्दू ज़बान के अंदर जो है वो तखसीस कहा जाता है। और अरबी में जो है अल है, और उर्दू में जो है इसकी बाज़ दफ़ा जो है अल अरबी का है, और किसी भी जो है वो इसम को जो है ख़ास बनाने के लिए वो लगा दिया जाता है। जैसे यूहन्ना की इंजील के अंदर लिखा है वो नबी, तो इसका मतलब क्या है कि ख़ास इशारा है वो नबी, तो ये आर्टिकल है वो यहाँ पर। तो बता मैं क्या रहा हूँ कि ट्रांसलेशन जो है अगर ये की जाए कि खुदा कलाम था, ये बात गलत है। कलाम खुदा था, क्योंकि यूनानी के अंदर भी जो है हो जो आर्टिकल है वो थियोस के साथ नहीं लगी हुई, बल्कि वो लोगोस के साथ लगी हुई है। इसलिए लोगोस को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो लोगोस को फाइल बनाएंगे। जब लोगोस को फाइल बनाएंगे, वर्ड को फाइल बनाएंगे, कलाम को फाइल बनाएंगे, तो फिर कहेंगे कलाम खुदा था। अगर ये ट्रांसलेशन की जाए खुदा कलाम था, तो फिर सब्जेक्टिव केस जो बनता है वो खुदा बनता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो सब्जेक्टिव केस है
وہ آپ کا کلام ہے. کلام خدا تھا، بالکل صحیح ٹرانسلیشن یہاں پر کی گئی ہے. اس لیے کلام جو ہے وہ خدا تھا. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو اقنوم ثانی ہے وہ بھی خدا، باپ بھی خدا، بیٹا بھی خدا، روح القدس بھی خدا. تو بھی تین خدا نہیں بلکہ ایک ہی خدا ہے. ٹھیک ہے جی. تو کلام خدا تھا. اب یہی کلام جو ہے یہ مجسم ہوا ہے. اسی کلام کو جو ہے وہ تجسم ملا ہے. 14ویں آیت کے اندر لکھا ہے کلام مجسم ہوا. مجسم کا مطلب ہوتا ہے جسم اختیار کرنا، جسم میں آنا. انکارنیشن، دا ورڈ بیکیم فلیش. اس کا مطلب ہے کلمہ جو ہے وہ بشر بنا، کلام مجسم ہوا، کلمہ مجسم ہوا. دا ورڈ بیکیم فلیش، ورڈ کا انکارنیشن ہوا. ورڈ جو ہے یعنی کلمہ، کلام، بیٹا. اب میں کی بات کر رہا ہوں، کلمہ، کلام، بیٹا ایک ہی الہی شخص کی طرف اشارہ ہے اور وہ مجسم ہوا. مجسم ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ غلطیوں 4:4 کے اندر لکھا ہے جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا. اب کہاں سے جسم لے گا؟ عورت سے. جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا. لیکن میرا پوائنٹ ہے جو عورت سے پیدا ہوا، کلام مجسم ہوا، جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا. خدا اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، یعنی یہوہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا. جب وہ عورت سے پیدا ہوا تو پھر ہم کہیں گے جی کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. اب یہ میں ساری بحث کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہر شخص جو ہے وہ کرسمس کی خوشیوں کے اندر شامل ہونے والا ہے. ہر شخص کرسمس کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنے والا ہے. بعض لوگوں کو کرسمس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کیا. اگر کسی شخص کو کرسمس کا پتہ نہیں اور وہ ویسے ہی سیلیبریٹ کرتا جا رہا ہے تو وہ عام تہوار کی طرح، عام دن کی طرح ایک دن ہے. اگر کسی نے سمجھا ہی نہیں کہ ہم کیوں کرسمس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیوں ہم اس کو مناتے ہیں، اگر کسی نے سمجھا ہی نہیں، بغیر سمجھے کوئی بھی خوشی نہیں ہوتی. اس لیے کلام مقدس کے مطابق جو ہے وہ یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ہم کرسمس کی خوشیوں میں شامل ہونے والے ہیں. اور کس کی خوشی؟ اب جو لوگ آپ کو یہ تعلیم دے دیں گے باپ مجسم ہوا تو باپ کے زمین پر آنے کی خوشی منائیں گے، ہرگز نہیں، بلکہ بیٹے کے آنے کی خوشی منائیں گے. اور اس خوشی کو جو ہے فرشتوں نے بھی منایا. اس خوشی کی بشارت چرواہوں کو بھی دی گئی. ایک بڑا میسج ہے یہاں پر. یہ جو کلام مجسم ہوا ہے اس کی بشارت چرواہوں کو دی گئی. اور اگر ایک اپنے آپ کو چرواہا سمجھتا ہے، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اس جگہ پر سٹینڈ کرتا ہے تو اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بڑی دیانتداری کے ساتھ ان باتوں کو پیش کرے اور اس کی بشارت دے. بشارت کسی کے بارے میں خوشخبری کو کہتے ہیں، پر خوشخبری ہے کیا؟ اس کو جاننا انتہائی ضروری ہے. خوشخبری کیا ہے؟ خدا کا بیٹا مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا. ہمیں اس بات کی خوشی ہے. ہم جانتے ہیں کہ وہ آسمانی ہے اور وہ زمین پر جو ہے ہماری خاطر آیا. وہ انسان تھا نہیں، وہ انسان بنا. یہ بائبل مقدس کی تعلیم ہے. اور خدا میں مادیت نہیں ہوتی، خدا روح ہے. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے خدا روح ہے. خدا میں مادیت نہیں ہے. اس لیے وہ انسان تھا نہیں، وہ انسان بنا.
اور اس کے بننے کا بھی ایک بہت بڑا مقصد ہے، کیونکہ اس نے ہمارے لیے اپنی جان دینی تھی، ہمارے لیے کفارہ دینا تھا، اس لیے جو ہے وہ ہماری خاطر انسان بنا، کیونکہ قربانی کے لیے جسم کا ہونا انتہائی ضروری تھا، اس لیے خدا کا بیٹا جو ہے وہ مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور اسی کی خوشخبری جو ہے وہ فرشتے سناتے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں مقدسہ مریم کے لیے، کیونکہ مقدسہ مریم وہ لیڈی ہیں جنہوں نے دنیا کا مشکل ترین کلام قبول کیا، جس کا پیچھے کوئی ریفرنس نہیں تھا۔ بعض دفعہ لوگ جو ہے وہ یہ تعلیم دیتے ہیں، پیچھے دیکھو نبیوں نے ایسا کیا، ایمانداروں نے ایسا کیا، راست بازوں نے ایسا کیا، تم بھی ان کی مانند بن جاؤ، اور بڑے ریفرنس جو ہے بائبل مقدس میں پائے جاتے ہیں۔ جس طرح مردے زندہ کرنے ہیں جی، تو پیچھے جو ہے ریفرنس موجود ہے، بیماروں کو شفا دینی ہے، پیچھے ریفرنس موجود ہے، لیکن یہ والا ریفرنس کسی جگہ پر بھی موجود نہیں تھا کہ ایک کنواری بھی حاملہ ہوتی ہے۔ تو دنیا کا مشکل ترین کلام جو ہے وہ مقدسہ مریم نے قبول کیا۔ جب فرشتے نے اس کو خوشخبری سنائی، فرشتے نے آ کر اسے سلام کیا، تو ساری باتیں کرتے ہوئے اینڈ پر میں پڑھنا چاہتا ہوں لوکا کی انجیل میں سے پہلا باب ہے، تو آیت نمبر 37 میں لکھا ہے، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں اور میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ جو پیغام فرشتہ خدا کی طرف سے لے کر آیا، یہ مشکل ترین جو ہے وہ کلام تھا، کیونکہ ایسا ریفرنس کسی جگہ پر نہیں پایا جاتا تھا، کسی کتاب میں نہیں پایا جاتا تھا، کسی معاشرے میں نہیں پایا جاتا تھا، اور خدا کا فضل ہے یہ والا واقعہ اور یہ والی بات نہ پہلے پائی جاتی تھی، نہ اب پائی جاتی ہے، اور نہ جو ہے آنے والے دور میں پائی جائے گی، اور یہ کلام جو ہے مقدسہ مریم نے قبول کر لیا کیونکہ وہ خدا کی بندی ہے۔ تو آپ سب جو کلام سن رہے ہیں، بتانا میں آپ کو کیا چاہ رہا ہوں، خدا کے بندے ہیں، خدا کی بندیاں ہیں، خدا کے بندے اور خدا کی بندیاں خدا کے کلام کو قبول کرتے ہیں، اور جو کوئی خدا کے کلام کو قبول نہیں کرتا وہ خدا کی بندی نہیں ہو سکتی، خدا کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ اور مقدسہ مریم نے مشکل ترین کلام قبول کیا، اور ہمارے لیے یہ بات جو ہے وہ برکت کا سبب بنی۔ آج بہت سی باتیں ہیں، میرے دل میں بہت سی باتیں ہیں، لیکن تھوڑی باتیں جو ہے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آج جہاں کہیں کلام کے سبب سے جو ہے آزمائش آتی ہے، تو لوگ جو ہے خدا کے کلام کو نہیں قبول کرتے، حالانکہ بے شمار ریفرنس جو ہے وہ موجود ہیں، بے شمار ریفرنس موجود ہیں، بے شمار کہانیاں موجود ہیں، اور موٹیویشنل سپیکر کوٹیشنز بیان کرتے رہتے ہیں، بائبل مقدس میں سے کریکٹر پڑھاتے ہیں، اور دیگر جو دنیا کے اندر پاپولر لوگ ہیں، فیمس لوگ ہیں، ان کی کوٹیشنز بیان کرتے ہیں تاکہ کسی کو موٹیویٹ کر سکیں، تو بھی لوگ جو ہے موٹیویٹ نہیں ہوتے، اور بعض دفعہ خدا کے کلام کو قبول نہیں کرتے۔ لیکن میں سلیوٹ کرتا ہوں مقدسہ مریم کو، جس نے دنیا کا مشکل ترین کلام قبول کیا، ایک لیڈی ہوتے ہوئے۔ اور ہم دیکھیں جب سنڈے اسکول کا پروگرام کرتے تو ہم بڑی عمر کی ایک عورت جو ہے وہ مقدسہ مریم کو بناتے ہیں، کریکٹر پیش کرتے ہیں، لیکن مقدسہ مریم کم عمر جس نے خدا کے کلام کو قبول کیا۔ کون سا کلام؟ کلام اس نے یہ قبول کیا کہ تیرے بیٹا ہوگا، یعنی کلام مجسم ہوگا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہے گا۔ یہ والا کلام، تیرے بیٹا ہوگا، کیسے ہوگا میں مرد کو نہیں جانتی۔ خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر جو ہے وہ سایہ ڈالے گی، روح القدس تجھ پہ نازل ہوگا، اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ تو یہ کلام جو ہے اس نے قبول کیا۔ میں نے جتنی باتیں کی
پیچھے میں تو آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں، اور مقدسہ مریم نے وہ سب کچھ قبول کیا۔ کلام کیسے مجسم ہوا، بیٹا کیسے زمین پر آیا، ایک لیڈی، ایک ایسی مقدس عورت جس نے خدا کے کلام کو قبول کیا اور وہ ہمارے درمیان رہا ہے۔ اور پھر فضل اور سچائی جس کے آپ حقدار نہیں تھے، فضل، ایسا فضل جو کسی جگہ پر نہیں ہوا، وہ فضل جو ہے آپ پر ہوا۔ اور وہ فضل کیا ہے؟ فضل یہ ہوا کہ خدا کا بیٹا جو الہی ہے اس نے ہمیں اپنی ذات میں جو ہے شامل کر لیا، اس کو ہم نے قبول کیا اور خدا کی ذات میں ہم شامل ہو گئے۔ اب مسیح کے ہم میراث ہو گئے، مسیح کے تخت کے اوپر بیٹھے ہیں، مسیح کی چیزوں کے ہم بھی وارث ہیں، کیونکہ ہم نے اس ذات کو قبول کیا ہے، ہم نے اس ذات کو اپنے اندر لے لیا ہے۔ یہ ہم پر فضل ہوا ہے اور یہ خدا کی طرف سے ہوا ہے۔ اور ہر شخص جو ہے اس خوشی کو سیلیبریٹ کرے۔ پیسے ہیں، پیسے نہیں ہیں، کپڑے بناتے ہیں یا کپڑے نہیں بناتے، لیکن آپ کی خوشی کا سبب جو ہے آسمان ہونا چاہیے۔ آپ کی خوشی کا سبب یہ ہونا چاہیے کہ آپ خدا کی ذات میں لگائے گئے۔ آپ کی خوشی کا سبب یہ ہونا چاہیے کہ آپ خدا کے بیٹے بن گئے۔ آپ کی خوشی کا یہ سبب ہونا چاہیے آپ خدا کی بیٹیاں بن گئے۔ آپ کی خوشی کا یہ سبب ہونا چاہیے آپ خدا کی ذات میں شامل ہوئے۔ آپ کی خوشی کا یہ سبب ہونا چاہیے کہ آپ عالم بالا پر بٹھائے گئے ہیں۔ یہ خدا کا کلام ہے، اور جو میں نے جس کے بارے میں بتایا وہ زندگی کا کلام ہے جس کو ہم نے قبول کیا ہے۔ اور جب کوئی بھی شخص جو ہے خدا کے کلام کو قبول کرتا ہے تو یقیناً جو ہے اس کی برکت پاتا ہے۔ تو آپ میں سے ہر ایک شخص جو ہے اس کلام کو جو ہے وہ قبول کرے تاکہ ہر ایک شخص پہچان میں بڑھے اور خدا کے جلال میں جو ہے وہ ترقی کرتا چلا جائے۔ May God bless you by this sermon.